اگلے دن مسٹر شان نے سرکس جانے کا فیصلہ کیا۔ لیون نے مسٹر شان کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی جب وہ جانے کے لیے تیار تھے، اور وہ اڑ گئے۔ اس نے ابھی تک وضاحت نہیں کی تھی کہ وہ اتنی تیزی سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ویمپائر شان تیزی سے دوڑ بھی سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمام ویمپائر اڑ سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ تیز پہاڑیوں اور وسیع میدانی علاقوں میں اڑ رہے تھے۔ جب وہ اڑ رہے تھے تو مکمل خاموشی تھی اور کسی نے کبھی ان پر توجہ نہیں دی۔ اڑنا مشکل کام تھا۔ ویمپائر شان کو پسینہ آ رہا تھا اور لیون اسے جدوجہد شروع کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مدد کرنے کے لیے لیون نے انسانی خون کی ایک بوتل نکالی، اسے کھولا اور اسے شان کے ہونٹوں کے سامنے لایا تاکہ وہ پی سکے۔ مسٹر شان نے خاموشی سے شکریہ ادا کیا، پیشانی سے پسینہ پونچھ دیا اور اڑتا رہا۔ آخر کار جیسے ہی آسمان ہلکا ہونا شروع ہو رہا تھا، شان نے سست روی اختیار کر لی۔ لیون نے شان کی پیٹھ سے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک کڑوی سڑک کے بیچ میں تھے، ان کے چاروں طرف کھیتوں اور درختوں کے درمیان کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرکس کہاں ہے؟ لیون نے پوچھا۔ کچھ میل آگے، شان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر سانس لے رہا تھا۔ بہتر ہے کہ تم زیادہ دیر آرام نہ کرو، لیون نے شان کو خبردار کیا۔ صبح ہو رہی ہے، سڑک واقعی کڑوی تھی۔ 5ویں موڑ کے بعد آخر کار انہوں نے سرکس کو دیکھا، جو ایک دریا کے کنارے پر تھی۔ وہاں خاموشی تھی، سب سو رہے تھے۔ سرکس کے لیے یہ ایک عجیب جگہ تھی۔ پرفارم کرنے کے لیے کوئی ہال یا بڑا خیمہ نہیں تھا۔ مسٹر شان ایک لمبی سی سلور وین کے پاس رکے اور دروازے پر دستک دی۔ یہ تقریباً فوراً کھل گیا اور مسٹر جیمز کی بلند و بالا شخصیت نمودار ہوئی۔ مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ گہری نظر آ رہی تھیں۔ مسٹر شان نے لیون سے کہا، میں تمہیں مسٹر جیمز کے پاس چھوڑ رہا ہوں، وہ تمہارا خیال رکھے گا، مجھے دور ہونا پڑے گا۔ اور پھر وہ چلا گیا اپنے پیارے تابوت کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر مسٹر جیمز نے لیون کو کیمپ سائٹ سے گزرنے کا راستہ دکھایا۔ صبح ہو رہی تھی اور لیون نے دیکھا کہ چند خیموں میں روشنیاں جل رہی ہیں۔ مسٹر جیمز اسے ایک پرانے سرمئی خیمے کی طرف لے گئے، جو 5 لوگوں کے لیے کافی بڑا تھا۔ یہ کچھ کمبل ہیں، اس نے اونی چادروں کا ایک گچھا حوالے کرتے ہوئے کہا، اور ایک تکیا۔ لیون کو نہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں کہاں سے لے آیا ہے۔ جب وہ وین سے نکلے تو اس کے پاس وہ نہیں تھے۔ جیمز نے لیون کو کہا کہ صبح تک یورا آپ کا خیال رکھے گا۔ مسٹر جیمز پھر وہاں سے چلے گئے۔ لیون نے خیمے کا فلیپ اٹھا کر اندر دیکھا۔ کچھ بھی دیکھنے کے لیے بہت اندھیرا تھا۔ یورا کون ہے؟ لیون نے مسٹر جیمز کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ چلا گیا، اپنی معمول کی تیز خاموش رفتار کے ساتھ غائب ہو گیا۔ لیون نے آہ بھری اور کمبل کو اپنے سینے سے لگائے اندر داخل ہوا۔ وہ کسی کو آہستہ سے سانس لیتے ہوئے سن سکتا تھا۔ خیمے میں کافی اندھیرا تھا، لیون کسی کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ چند اندھے قدم آگے بڑھا۔ اچانک اندھیرے میں کوئی چیز اس کی طرف لپکی۔ ہیلو، لیون نے سرگوشی کی۔ کیا تم یورا ہو؟ میں لیون ہوں، میں تمہارا نیا روم میٹ ہوں۔ لرزتی ہوئی آواز اس کے قدموں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی ٹانگوں کے گرد کوئی گوشت دار چیز لپٹی ہوئی تھی۔ وہ فوری طور پر جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن نیچے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی جب تک کہ یہ اس کے جسم کے نصف سے زیادہ اوپر نہ چڑھ جائے۔ آخر کار جیسے ہی یہ چیز اس کے سینے پر آئی، اس نے نیچے دیکھنے اور ایک لمبے، موٹے، سسکارنے والے سانپ کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کی۔ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ خوف کے مارے کھڑا رہا، سانپ کی موت والی آنکھوں کو گھورتا رہا، اس کے مارنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر کار خیمے میں چمکتی ہوئی صبح کے مضبوط سورج کی روشنی ہوئی۔ خیمے میں جھولے میں کوئی سو رہا تھا۔ اس سوئے ہوئے کی شکل بدل گئی۔ یہ ایک سنیک بوائے تھا، اور لیون کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً غلاف اٹھایا، گویا خود کو بچانے کے لیے۔ پھر اس نے سانپ کو لیون کے گرد لپٹا ہوا دیکھا اور آسانی سے سانس لیا۔ تم کون ہو؟ سنیک بوائے نے تیزی سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم بہتر ہوگا جواب دو، اس نے خبردار کیا، ورنہ میں اس سانپ سے کہوں گا کہ وہ تمہاری آنکھیں نکال لے۔ میں لیون ہوں، مسٹر جیمز نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا نیا روم میٹ ہوں۔ سنیک بوائے نے کہا، تم مسٹر شان کے اسسٹنٹ ہو؟ ہاں، لیون نے آہستگی سے کہا۔ سنیک بوائے مسکرایا۔ کیا شان جانتا تھا کہ مسٹر جیمز نے تمہیں میرے ساتھ رکھا ہے؟ لیون نے سر ہلایا۔
स्नेक बॉय ने सांप का सर पकड़ा और इसे खोलना शुरू कर दिया। तुम ठीक हो? इसने लियोन को यकीन दिलाया। हकीकत में तुम्हें कभी खतरा नहीं था इस सांप से। सांप पूरी तरह सो रही है। तुम उसे खींच सकते थे, वो गहरी नींद में है। वो सो रही है, लियोन ने चीखा। लेकिन उसने खुद को मेरे गर्दन से कैसे लपेट लिया? वो मुस्कुराया। वो इस तरह सोती है, नींद कर रही है। लियोन ने इसकी तरफ देखा, फिर सांप की तरफ, जो उसे खोलने के दौरान नहीं हिला था। स्नेक बॉय ने अपने पालतू जानवर को एक कोने में ले जाकर प्यार से इसके सर पर हाथ मारा। अगर वो जाग जाती तो भी वो तुम्हें नहीं खाती, उसने लियोन को बताया। उसने कल एक चूहा खाया था वैसे, उसने कहा। मेरा नाम यूरावोन है, उसने लियोन से हाथ मिलाया। इसकी हथेली फिसलती लेकिन खुश्क महसूस हुई। कुछ स्केल्स उतरे और लियोन के हाथ से चिपक गए जब इसने इसे खींच लिया। तुम